السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا ہم لوگ وعلیکم نا السلام. اچھا ہم لوگ نا یہ مصر کا قضیہ پڑھ رہے تھے. اس کے سیکنڈ پیج پہ چلے گئے تھے لیکن ابھی کیونکہ 3-4 دن کا گیپ آ گیا نا تو اس لیے نا چیزیں ریکال نہیں ہوں گی نا تو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے تو یہاں سے تھوڑا فاسٹ ریڈنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں. مصر کا قضیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد اس شرعی دلیل کے تحت کہ ان کے نزدیک عراقی حکومت غیر آئینی تھی جس سے قتال مشروع تھا، مختلف مہمات کے ذریعے اپنی آزاد حکومت کی توسیع کی کوشش کرتے رہے مگر انہیں قطعاً کوئی کامیابی نہ ہوئی. ٹھیک ہے، عراق میں وہ کسی بھی شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے. 1.5 برس بعد سن 38 ہجری میں انہیں پہلی بار مصر پر قبضے کے ذریعے اپنی حکومت کی توسیع کا موقع ملا. مصر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت مستحکم نہ تھی کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے مصر شام و فلسطین کے ساتھ لگتا تھا اور وہاں اپنی فوج کو اہل شام کے مقابلے میں مضبوط رکھنا مشکل تھا. نیز وہاں عثمانی تحریک کے لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو حضرت علی سے بیعت کے لیے تیار نہ تھے. اس بحرانی کیفیت کے باعث 3 برسوں کے دوران مصر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 حاکم محمد بن ابی حذیفہ، قیس بن سعد اور اشتر نخعی یکے بعد دیگرے مقرر ہوئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر قبضہ اس لیے ضروری سمجھتے تھے کہ سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں مصر شر پسندوں کی تحریک کا اہم مرکز بن چکا تھا. مفسدین کا بڑا قافلہ مصر ہی سے مدینہ گیا تھا. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرا تھے. حضرت عثمان کے خلاف شر پسندوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے وہ سن 35 ہجری کے آخر میں عقبہ بن مالک کو اپنا نائب بنا کر مصر سے نکل پڑے تھے. ان کے جاتے ہی باغی تحریک کے رہنما محمد بن ابی حذیفہ نے دارالحکومت فسطاط پر قبضہ کر کے عقبہ بن مالک کو نکال دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عبداللہ بن ابی سرا نکلے تھے اپنا نائب عقبہ بن مالک کو بنا کر، اور پھر جو باغی تحریک کے رہنما محمد بن ابی حذیفہ تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ عقبہ بن مالک کو نکال دیا. ٹھیک ہے، اور دارالحکومت فسطاط یعنی جو کیپٹل تھا مصر کا فسطاط، اس پر قبضہ کر لیا محمد بن ابی حذیفہ نے. ابن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین پہنچے تھے کہ پیچھے بغاوت کی اطلاع ملی. وہ پلٹے مگر باغیوں نے انہیں مصر کی سرحد پر روک لیا. اس کے فلان چلے گئے جہاں انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی. وہ وہیں گوشہ نشیں ہو گئے اور کچھ مدت بعد وہیں وفات پا گئے. عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصر پر پہلا حملہ اور محمد بن ابی حذیفہ کا قتل. اس دوران مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے. انہوں نے جس طرح دیگر باغیوں سے بیعت لے کر انہیں خدمات سپرد کی، اسی طرح سیاسی مصلحت کے تحت محمد بن ابی حذیفہ کو بھی مصر کی گورنری پر برقرار رکھا. مگر یہ صورتحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل برداشت نہ تھی کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو بہرحال کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے. پس وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مصر کی سرحد عریش پر جا پہنچے. حریف کی پیش قدمی کی خبر سن کر محمد بن ابی حذیفہ نے بھی سرحد پر پہنچ کر عریش کے قلعے میں مورچہ بندی کر لی تھی. شامی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر کے ایسی سنگ باری کی کہ مصری فوج کو ہتھیار ڈالنا پڑے. اس کے بعد محمد بن ابی حذیفہ کو ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، باغی تحریک کے رہنما محمد بن ابی حذیفہ کو قتل کر دیا گیا شامی فوج نے. عریش کے بعد دریائے نیل تک صحرائی علاقہ تھا اور فسطاط میں دفاعی انتظامات غیر معمولی تھے. اس لیے شامی قائدین نے مزید پیش قدمی کو مناسب نہ سمجھا اور واپس چلے گئے.
یعنی سرحد پر ان لوگوں کو قتل کر کے پھر مزید آگے نہیں گئے کیونکہ ان کا جو ڈیفینس تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، تو اس لیے پھر وہاں سے پھر یہ لوگ جو شامی فوج تھی وہ واپس چلی گئی۔ مصر میں قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری۔ محمد بن ابی حذیفہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ انہوں نے مصر جا کر عوام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے لی، مگر ایک علاقے خریبوتا، ایسا لگ رہا ہے خریبوتا کہ 10,000 افراد نے بیعت کو اس وقت تک مؤخر رکھنے کا اعلان کیا جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب محمد بن ابی حذیفہ جو وہاں کے گورنر تھے جب ان کا قتل ہوا تو اس کے بعد حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا، حضرت علی نے مصر کا گورنر بنایا قیس بن سعد کو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، مصر جا کر جو وہاں کی عوام تھی وہاں ان سے بیعت لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر بتا رہے ہیں لیکن ان کا ایک علاقہ تھا مصر کا، ابھی خریب اتائی پڑھنے میں آ رہے ہیں میرے، ٹھیک ہے، وہاں کے 10,000 لوگ تھے، 10,000 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کو ڈیلے کیا، اور ریزن وہی جو ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کا قصاص کا پہلے معاملہ طے ہو، اس کے بعد ہم حضرت علی کی بیعت کر لیں گے۔ تو 10,000 لوگ جو تھے اس علاقے کے خریب اتا کے انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں حضرت مسلمہ بن مخلد اور حضرت معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما نمایاں تھے۔ ٹھیک ہے، ان 10,000 لوگوں میں یہ دو صحابی جو تھے یہ نمایاں تھے جنہوں نے بیعت نہیں لی تھی، قیس نہیں کی تھی، مطلب بیعت نا حضرت علی کی۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصیرت سے کام لیتے ہوئے، قیس بن سعد یعنی مصر کے جو گورنر تھے، انہوں نے بصیرت سے کام لیتے ہوئے ان کی بیعت کو مؤخر رکھا اور کوئی سختی نہ کی۔ ٹھیک ہے، کوئی انہوں نے زبردستی جیسے بیعت لینا والی بات ہوتی ہے نا، اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، نرمی برتی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ان کے اس ڈیسیجن کو۔ سبائی عناصر مصر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے تھے، مگر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر و سیاست کی وجہ سے وہ یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، یہ سبائی جو لوگ تھے تو وہ جو ہے مصر پر اپنا قبضہ چاہتے تھے کہ کنٹینیوڈ رہے، لیکن پھر حضرت قیس بن سعد نے ان کی جو حکمت عملی تھی اس کی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریبوتا کے شہریوں کو بیعت نہ کرنے کی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سبائی عناصر اسے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز سے غداری کا نام دینے لگے۔ اچھا ایک سیکنڈ پیراگراف پورا پڑھتی پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سبائی عناصر جو تھے اسے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز سے غداری کا نام دینے لگے۔ اس طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے من پسند رئیس اشتر نقی کو وہاں کا حاکم بنا دیا جائے۔ اچھا نیچے پہلے وہ پڑھ دیتی ہوں، حاشیہ میں نے بہت سارے مس کر دیے۔ باغ کے اوپر نا سکون ہے، خربتا ہے، خربتا۔ اچھا مجھے لگا کہ پیش ہے، ٹھیک ہے خربتا ہے، اوکے اوکے صحیح ہے۔ تو اچھا میں نیچے نا میں نے حاشیہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، میں نے سارے مس کر دیے، میں ریڈ کر لیتی ہوں کر کے پھر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ سن 36 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں جنگ جمل جیسے مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے اچھا اس وقت نا جب وہ قتل کیا تھا محمد بن ابی حذیفہ کو، ٹھیک ہے، اس وقت جو شامی لشکر جو ہے مصر کے سرحد پر پہنچا ہوا تھا، اس وقت بتا رہے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ایٹ دا سیم ٹائم جنگ جمل کا واقعہ ہو رہا تھا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، حضرت علی اس میں مصروف تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ کے قتل کا یہ واقعہ اگرچہ واقعی سے منقول ہے مگر دیگر مورخین سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا ابن یونس المعری بھی اس سے سن 36 ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں۔ تائید ہوتی ہے کہ وہ بولیں گے نا جیسے وہ بھی کنفرم کرتے ہیں اس بات کو، ایسے ہی تائید پازیٹیو اس میں آتا ہے نا، مورخین سے اس کی تائید ہوتی ہے، صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی جی فرین، کنفرمیشن، یہ کنفرمیشن۔ اوکے
اچھا اب آ رہا ہے ہشام کلبی کی روایت اس سے بالکل الگ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ کا قتل حضرت عمرو بن العاص کے مصر پر قبضے کے بعد ہوا تھا۔ اچھا حضرت عمرو بن العاص نے جب مصر پر، ابھی تو قبضہ نہیں ہوا نا، ابھی جتنا ہم نے پڑھا ہے، تو جب مصر پر قبضہ ہو گیا تھا اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے محمد بن ابی حذیفہ کو قتل کیا تھا، یعنی سن 38 ہجری میں۔ قرائن بتاتے ہیں کہ کلبی کی روایت ناقابل اعتبار ہے، سن 36 ہجری والی ہی صحیح ہے، یعنی کہ وہی جو واقعہ ہم نے اوپر پڑھا۔ اچھا اور باقی تو وہ روایات آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ والی جو بات ہو رہی ہے نا لاسٹ پیراگراف میں، کہ کیا کیا انہوں نے کہ سبائی عناصر نے یہ جو حضرت قیس نے نرمی کا معاملہ کیا نا، کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس آل رائٹ، اور ان کو مہلت دے دی کہ یہ جو 10,000 لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں ہم لوگ نہیں کریں گے بیعت جب تک کہ قصاص عثمان والا واقعہ نہیں، وہ جب تک کہ قصاص نہیں لیا جاتا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو نا انہوں نے پوائنٹ بنایا سبائی لوگوں نے کہ جو ہے غلط فہمیاں پیدا کی جائیں حضرت علی اور حضرت قیس بن سعد جو کہ مصر کے گورنر تھے ان کے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ غلط فہمی سب سے ایزی وے آؤٹ ہوتا ہے نا چیزوں کو خراب کرنے کا، تو یہ انہوں نے پلان کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نام کیا دیا انہوں نے کہ مرکز سے غداری کا نام دیا نا۔ اس طرح وہ حضرت علی کو قیس بن سعد سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پھر وہ اشتر نقی کو چاہتے تھے وہاں کا حاکم بنایا جائے۔ مطلب سوچے کس طرح سے کیا ہوگا بدگمان، مطلب کہ دیکھیں یہ لوگ آپ کی مطلب یہ خود ہی بیعت نہیں کروانا چاہ رہے حضرت علی کی، حضرت جو کون تھے حضرت قیس جو تھے وہ خود ہی نہیں چاہ رہے کہ یہاں کے لوگ جو آپ کی بیعت کریں، تبھی تو انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا، ورنہ خلیفہ کی بیعت تو کرنی ہی چاہیے، لازمی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نہیں، تو جس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے نا، کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی پوائنٹ کہ کس طرح سے غلط فہمی پھیلائی ہوگی اس پوائنٹ کو لے کر، کہ مطلب انہوں نے کیوں نرمی کی ان کے ساتھ نا 10,000 لوگوں کے ساتھ، تو خود ہی وہ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور خود ہی وہ غلط فہمی بھی کریٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کو ہٹا دینا حضرت قیس بن سعد کو یہاں سے، کیونکہ وہ قبضہ بھی نہیں کر پا رہے تھے نا مصر پر، اپنا پورا قبضہ چاہ رہے تھے نا سبائی لوگ، وہ قبضہ بھی نہیں کر پا رہے تھے حضرت قیس بن سعد کی وجہ سے، تو چاہ رہے تھے ان کا اپنا ہی کوئی بندہ آ جائے جو کہ وہاں کا مصر کا ہیڈ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کی حضرت قیس بن سعد اور حضرت علی کے درمیان۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اشتر نقی کی مصر روانگی اور اچانک موت۔ اچھا یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل بھتیجے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سوجھی، اور انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ اشتر کو مصر بھیج ہی دیں، اگر اس نے مصر کو سنبھال لیا تو آپ کی منشا پوری ہو جائے گی، اگر نہیں تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی۔ اشتر نقی کی تیز مزاجی اور خود سری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہیں بھی اشتر کو مصر بھیجنا ہی بہتر لگا۔ چنانچہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی حکومت سے معزول کر کے اشتر کو حاکم بنا کر روانہ کر دیا گیا۔ پہلا حاشیہ، اس پورے واقعے کو ابو عمرو محمد بن یوسف بن یعقوب الکندی نے صحیح و متصل سند سے نقل کیا ہے عن عبداللہ بن چتر رضی اللہ عربک آ رہا ہے، یہ پورا ترجمہ نہیں لکھا، چلے اتنا ہی ہے حاشیہ والا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کہہ رہے کہ اس لیے انہوں نے حضرت علی نے اشتر کو مصر بھیجنا ہی بہتر سمجھا، اور چنانچہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی حکومت سے معزول کر کے اشتر کو حاکم بنا کر روانہ کر دیا گیا۔ اشتر مصر کی سرحد پر ساحل قلزم تک پہنچا، جہاں اس کا استقبال کیا گیا۔ خاطر تواضع کرنے والوں نے اسے شہد کا شربت پلایا، جس کے بعد اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 2 حاشیہ، نوٹ عربک میں ہے، جملہ ہے، پتہ نہیں کون سا لکھا ہے، بدتعیہ جملہ ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں نصر بن مزاحم رافضی کی وہ روایت متروک ہوگی جس میں اشتر کی موت پر حضرت علی کی طرف سے دعائیہ و تعریفی کلمات کچھ عربک میں لکھا ہے وغیرہ منقول ہے۔ اشتر نقی کی شورش پسندی اور بد دماغی کا ذکر پیچھے کئی جگہ آ چکا ہے، مگر اس کے باوجود اکثر ائمہ جرح و تعدیل نے نقل روایت میں اسے سقہ مانا ہے۔
سکا ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے، سا قاف اور ہے، سکا. اچھا آگے پڑھتی ہوں. وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ حماقت کے باعث سبائیوں کا مہرہ بن گیا تھا اور نہ وہ بد عقیدہ تھا. البتہ حضرت نہیں ورنہ وہ سوری ایک سیکنڈ دوبارہ پڑھتی ہوں. وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ حماقت کے باعث سبائیوں کا مہرہ بن گیا تھا ورنہ وہ بد عقیدہ نہ تھا. ٹھیک ہے، ایکچوئل میں وہ بد عقیدہ کون سی لائن پر ہے یہ؟ سکا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی لائن پر لکھا ہوا ہے ایگزیکٹ؟ سکا. ہاں 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 سکا یہ ہاں، حاشیہ کون سی نمبر لائن پر لکھا ہوا ہے؟ اچھا، حاشیہ حاشیہ نمبر 2. نمبر 2 میں آ جائے، جو اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے، اس کے آخر میں. اوکے. آخر اس کی پہلی لائن، ہاں پہلی سیکنڈ پیراگراف فرسٹ لائن کے آخر میں. اچھا تو ٹھیک ہے، اشتر نقی کا بتا رہے کہ سبائیوں کا مہرہ بن گیا تھا لیکن ایکچوئل میں وہ بدعقیدہ نہ تھا. البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلوف کے باعث ان کے مخالفین کا سخت دشمن تھا. اچھا، حضرت علی سے محبت میں غلوف کی وجہ سے ان کے مخالفین کا سخت دشمن تھا اشتر نقی. یہ غلوف شاید کہ خود حضرت علی کو ناگوار تھا کیونکہ اس سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہو چکا تھا، اس لیے اسے اپنے سے دور بھیج دیا. اچھا، حافظ ذہبی لکھتے ہیں اس کا نام مالک بن الحارث تھا، وہ قبیلہ نخا کا بڑا معزز سردار تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا تھا. وہ جنگ یرموک میں شریک ہوا جس میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اشتعال انگیزی کرنے والوں میں سے تھا. وہ ان کی طرف قافلے میں گیا اور شر پھیلایا. وہ زبردست مقرر اور شہ سوار تھا. وہ صفین میں شامل ہو کر اس موقع پر ممتاز ہوا. حافظ ذہبی مزید لکھتے ہیں عبداللہ بن سلمہ المرادی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر کو دیکھا، میں پاس تھا. انہوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اس پر نگاہ جما کر کہا اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک مصیبت کا دن آئے گا. ٹھیک ہے، حضرت عمر نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور انہوں نے پھر اشتر نقی کو دیکھ کر کہا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک مصیبت کا دن آئے گا. تاریخ اشتر کو دیکھا نہیں، تاریخ الاسلام، اچھا سوری، تاریخ الاسلام حوالہ دیا ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل اس سے روایت لینے سے منع کرتے تھے. در حقیقت اسماء الرجال کی کتب میں اشتر نقی کا مقام مروان بن الحکم جیسے لوگوں کی طرح ہے جن میں خوبیاں بھی تھی اور خامیاں بھی تھی. بس ایک طبقے نے انہیں سقہ مانا ہے اور ایک نے ناقابل اعتماد مانا ہے. یعنی کہ اب ہم اس کو کانٹیکس سے سمجھ سکتے ہیں سقہ کا میننگ کہ قابل اعتماد اور نہیں ناقابل اعتماد، ناقابل ہے نا. بس ایک طبقے نے فہیم، ہاں 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 میرا خیال ہے اس کا مطلب قابل اعتماد ہوگا کیونکہ ایک اچھا طبقے نے انہیں سکا مانا ہے اور ایک نے ناقابل اعتماد مانا ہے، دونوں ہو طبقات گیا، تھے. ہاں اپوزٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، سکا کا مطلب ہو گیا قابل اعتماد ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. بس ایک طبقے نے انہیں سکا مانا ہے، یعنی کہ انہی دونوں کو اشتر نقی اور مروان بن الحکم کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طبقہ ہے جو ان کو قابل اعتماد مانتا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو انہیں ناقابل اعتماد مانتا ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی برائیوں سے واقف تھے، یعنی اشتر نقی کی برائیوں سے واقف تھے مگر اس کی عسکری سقا بیسیکلی سوری فرید، سقا بیسیکلی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں. سقا جو ہے نا لوگوں کو لیکن ابھی پرووائڈ کرنے والا، تو پانی پلانے والا، پازیٹیو سینس میں آتا ہے سقا نا. ہاں لیکن ابھی تو وہ پانی پلانے والا میننگ نہیں ہوگا نا ہاں ابھی. نہیں نہیں، لیکن مطلب اس سینس میں آ رہا ہے کہ اچھا پہنچانے والا کوئی چیز نا، پہنچانے والا کچھ اچھا، مطلب اچھی میننگ میں آ رہا ہے یہ. اوکے اوکے ٹھیک ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، آل رائٹ صحیح. تو اب کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی برائیوں سے واقف تھے مگر اس کی عسکری صلاحیتوں، عسکری یعنی کہ یہ جنگی صلاحیتوں کہیں گے نا، فوج میں فوجی صلاحیتوں اس طرح کچھ بولیں گے نا، عسکری عین سین کاف را یا. ٹھیک جی ہے، بالکل، فوجی یا جنگی ایز اے وارئر. اچھا جی اچھا جی اچھا جی، ٹھیک ہے. اسپرٹ فوجی. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ اس کی برائیوں سے بھی واقف تھے لیکن مگر اس کی عسکری صلاحیتوں اور اس کے قبیلے کی افرادی قوت، اچھا اس کے قبیلے کی افرادی قوت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے.
ساتھ ہی ان لوگوں کے ایسے منفی رجحانات اور تشدد پسندانہ خیالات کی اصلاح بھی مقصود تھی جو تشریح سے آگے بڑھ کر رفض کا رنگ اختیار کر رہے تھے. اچھا، ایک تو حضرت علی برائیوں سے واقف تھے اشرف نقی کے، دوسرا یہ کہ عسکری صلاحیتوں سے اور قبیلے کی افرادی قوت جو تھی اس سے بھی واقف تھے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اشرف نقی کے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے ایسے منفی رجحانات ساتھ ہی ان لوگوں کے ایسے منفی رجحانات اور تشدد پسندانہ خیالات کی اصلاح بھی مقصود تھی جو تشیع سے آگے بڑھ کر رفض کا رنگ اختیار کر رہے تھے. کہ مطلب تشیع کہتے ہیں نا جیسے محبت میں بہت آگے بڑھ جانا، اور رفض تو صحابہ کے اگینسٹ پہ چلے جانا. مطلب کہ ایک صحابہ کو اتنا زیادہ اتنا زیادہ ان سے محبت اور غلوف کر رہے ہیں محبت میں کہ دوسروں کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں نا رافضی ہو جانا. تو وہ اتنا زیادہ مطلب ایک کو فالو کر رہے تھے جیسے اشتر نقوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ پھر وہ دوسرے صحابہ کو وہ نہیں اس مطلب طرح ان کی سے. صحیح بات کو بھی غلط، ان کی غلط بات کو بھی صحیح سمجھ لینا، میں سمجھ اس طرح سے ہوتا ہے نا، بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جانا. صحیح. تو اس لیے مطلب وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے حضرت علی نا کہ اس طرح کا معاملہ ہو، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو منفی رجحانات ہیں اور تشدد پسندانہ خیالات ہیں ان کی اصلاح بھی اشتر نقی کے ذریعے ہو جائے. صحیح ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی و دعوتی حکمت عملی تھی، دعوتی لگ رہا ہے لاسٹ لائن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی و دعوتی حکمت عملی تھی جو بلا شبہ شرعی دائرے کے اندر تھی، اس لیے اشتر کو ساتھ رکھنے سے ان پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. چلیں اوپر واپس جا رہی ہوں، ریڈنگ کرے تھے. اشتر مصر کی سرحد پر ساحل قلزم تک پہنچا جہاں اس کا استقبال ہوا. خاطر تواضع کرنے والوں نے اسے شہد کا شربت پلایا جس کے بعد اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا للیدین والفم، یدینی تو دو ہاتھ ہو گیا، فم منہ کو، اچھا آگے لکھا ہوا تھا منہ کے بل گر کر مرا. اچھا، بعض لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتر کی موت میں ملوث قرار دیا ہے مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں. صحیح ہے نا. مصر والوں نے جو ہے وہ پلایا تھا نا شربت، اس کے بعد ایک دم موت واقع ہو گئی، تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی بہت سارے پوائنٹس ریز ہوئے ہوں گے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضرت معاویہ کو کہا گیا کہ وہ اشتر نفی کے موت کے ذمہ دار ہیں، لیکن جو یا ایٹ لیسٹ اس میں انکلوڈیڈ ہیں جن لوگوں نے بھی وہ موت کا باعث بنے، تو لیکن اس کا کہنا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے یہ والی بات نا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصر پر قبضہ اور محمد بن ابی بکر کا قتل. اشتر نقی کی موت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا. اچھا ٹھیک ہے نا. پہلے قیس بن سعد میں بنے، پھر وہ لوگ سبائی لوگ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے، وہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے حضرت علی اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. تو پھر اشتر نقی کو مطلب کہ وہاں کا گورنر بنانے کے اس سے بھیجا تھا، لیکن پھر وہاں پہنچتے ہی اشتر نقی کو جو ہے قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے محمد بن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کو مصر کا حاکم بنا کر حضرت علی نے روانہ کیا نا. ٹھیک ہے. تو اشتر نقی کی موت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا. محمد بن ابی بکر ماضی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف گروہ میں پیش رہے تھے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو محمد بن ابی بکر جو تھے ماضی میں حضرت عثمان کے مخالف گروہ میں پیش رہے تھے، اس لیے ان کی شہرت اچھی نہیں رہی تھی. چنانچہ انہیں لوگوں کو مطمئن کرنے میں بڑی مشکلات پیش آئیں. حضرت محمد بن ابو بکر کو انہوں نے مصر پہنچ کر اہل خربتہ کو بیعت کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی، 1 month کی انہوں نے مہلت دی، اور جب وہ اپنے غیر جانبدارانہ موقف پر قائم رہے تو ان سے جنگ شروع کر دی. یہ سن 38 ہجری کا واقعہ ہے. اس اقدام کے نتیجے میں مصر میں حالات بہت کشیدہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں نے وہی بات کی ہوگی نا خربتہ والوں نے کہ نہیں، جب تک قصاص عثمان کا معاملہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نہیں بیعت کریں گے. تو وہ قیس بن سعد تو مان گئے تھے نا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو ہے صرف 1 مہینے کی مہلت دی نا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے بیعت کرنی ہے.
اور پھر لیکن جو ہے وہ لوگ اپنی جگہ پر اپنے موقف پر قائم رہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے بیعت جب تک وہ معاملہ نہیں ہو جاتا. تو پھر بتا رہے ہیں کہ سن 38 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اس کی وجہ سے پھر جو ہے مصر میں حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے کہ حضرت محمد بن ابی بکر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہو رہے اور وہ جو سبائی لوگ تھے سارے وہ بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہو رہے اور 1 مہینے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے. نمبر 1 تاریخ تبری. اچھا 10,000 جنگجو جو حضرت معاویہ بن خدیج اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کمان میں تھے محمد بن ابی بکر سے مرعوب نہ ہوئے اور مقابلے پر ڈٹ گئے. ان ہم نواؤں کو ساتھ ملا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر قبضے کا بہترین موقع مل گیا. انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر مصر بھی بھیج دیا. اچھا اب جو ہے اب یہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے نا مصر کے تو اس لیے اب پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر قبضے کا اب بہترین موقع مل گیا. ہاں یہ سب سے ایزی یہ موقع ہوتا ہے نا جب آپس میں جب آپس میں کہیں گے کیا کہیں گے جب لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں حالات کہیں کے خراب ہوتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے قبضہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیج دو. ٹھیک ہے تو اس وقت تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو لشکر دے کر مصر روانہ کر دیا. محمد بن ابی بکر کے لیے بیک وقت اندرونی و بیرونی 2 محاذوں پر لڑنا مشکل ہو گیا. اچھا جلد ہی حضرت عمرو بن العاص نے انہیں شکست دے کر مصر کو قبضہ کر لیا. اب محمد بن ابی بکر کو ایک تو اندرونی یعنی کہ وہ جو لوگ تھے جو بیعت نہیں کر رہے تھے ان سے نمٹنا تھا, پھر بیرونی یعنی کہ یہ جو شامی لشکر آ چکا تھا مصر پر قبضہ کرنے, تو یہ 2 طرف سے اتنا پریشر آ گیا ہوگا محمد بن ابی بکر کہ وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے نا, 2 محاذ کھڑے ہو گئے تھے نا اور کوئی چھوٹے موٹے تھوڑی تھے تو لڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو اس کا پھر آگے کیا ہوا اس کے بعد کہ حضرت عمرو بن العاص جو ہے ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے. یعنی گورنر تھے نا وہ مصر کے, ٹھیک ہے, تو ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے حضرت عمرو بن العاص. اس طرح مصر پر حضرت معاویہ کا جو لشکر تھا اس کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے نمبر اچھا اب یہ پڑھ دیتی ہوں حاشیہ. محمد بن ابی بکر کے قتل کی روایات کی جو تفاصیل ابو مخنف سے منقول ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ محمد بن ابی بکر کو مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو کر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کو عمر بھر لعنت اور بددعائیں دیتی رہتی تھیں. تاریخ تبری تبری بولتے ہیں تبری بولتے ہیں نا, ہاں تاریخ تبری. اچھا اس میں یہ والی بات آئی ہے مصر پر اہل شام کا حملہ کر کے قبضہ کرنا اور محمد بن ابی بکر کا قتل بلا شبہ ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی کے قتل پر غمگین ہونا بھی فطری سی بات ہے. تاہم ابو مخنف کی روایات کا ہر جز قابل اعتماد نہیں ہو سکتا بلکہ بعض بیانات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لعنت اور بددعاؤں کی نسبت یقیناً ایک اضافہ ہے. اسی غلط طرح ہے غلط اضافہ ہے. اوکے ایک غلط اضافہ ہے. اسی طرح محمد بن ابی بکر کو مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دینا بھی مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے. محمد بن ابی بکر کے حالات پر ایک نگاہ. ٹھیک فہیم ہے میں ایک چیز بتانا چاہ رہی تھی, جو ابو مخنف تھے نا یہ ایک تاریخ ہسٹورین تھے, لیکن یہ بیسکلی شیعہ ہسٹورین تھے. مطلب جو شیعہ کی جو سب سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں, جو سارا یہ واقعہ ہے کربلا کا, اس کا جو مقتل ابی مخنف ہے وہ بہت مشہور ہے, یا وہ بہت وہ لوگ پڑھتے ہیں. تو تھوڑا سا اوور آل ہم پہلے بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کی انکلینیشن اور ان کی جو ہسٹری ہے اس میں بار بار یہ کہیں کہیں آ جاتا تھا کہ یہ بات جو ہے ان سے روایت تو ہے لیکن شاید یہ اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے یا مبالغہ آمیز ہے, یا تھوڑی سی ان کی انکلینیشن پرو شیعہ اینڈ اسی وجہ سے شاید پھر حضرت عائشہ کے بھی اگینسٹ تھوڑا سا, یا اس طرح سے ہم یہ ذہن میں رہے. حضرت عائشہ کے بھی اگینسٹ اور اچھا حضرت امیر معاویہ کے بھی اگینسٹ اس طرح سے کر کے ہو جائے گا نا. شیعہ کا تو ان کا کنفرم نہیں ہے, لیکن کچھ سنی حضرات بھی اس ٹائپ کے ہیں جو کہ اگینسٹ بات کرتے ہیں. ان کی جو تاریخ تبری ہے اس کا جو ریویو ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ بہت اچھی کتاب ہے, لیکن صرف اس میں ایرانیت
کا پارٹ نکال دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر بائسنس موجود ہے. تو اس لیے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں وہ ان سب کو پریفر کرتے بھی نہیں ہیں. ریکمینڈڈ بکس نہیں ہوتی ہیں. تاریخ تبری ہو گئی یا ایون کہ ابن کثیر بھی ریکمینڈ نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت دیکھیے سی اسرائیلی روایات موجود ہیں. جی جی بالکل. دیکھیے تاریخ تبری تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں ایران پرو ایرانیت ہوگی، کیونکہ جو تبرستان ہے وہ ایران کا شہر ہے، تو تبری جو تھے وہ ایران کے ہی رہنے والے تھے. اور جی وہ ان کی بہت سی تاریخ تبری میں بہت سی روایات جو تھیں وہ ابو مخنف کی ہیں. تو ڈیفینیٹلی، لیکن ایز اے ہسٹری بک پڑھا جا سکتا ہے، بٹ یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ ہر ہسٹورین کا ہی کہیں نہ کہیں انکلینیشن ہوگا. انسان ہے تو بالکل کھلے دماغ سے پڑھنا چاہیے. یہ تو اچھا دیکھیں، ایک موسٹ امپورٹنٹ تھنگ تو یہی ہے نا کہ جو امت مسلمہ کی تاریخ ہے اس میں اتنی باریکیاں ہیں کہ اس کے ذریعے انسان نیگیٹو ڈائریکشن کی طرف بھی جا سکتا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ ہم جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو فوکس کرتے ہوئے بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ واللہ عالم کیا معاملہ ہے کس کا، وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ تو یہی ہے نا کہ ہمیں تو اپنی عاقبت کا نہیں پتا، ہمیں اپنی قبر کا نہیں پتا. تو اس وقت کیا حالات تھے ہم ان کے عینی شاہد نہیں ہیں، ہم اس دور میں جا کے اس کے ویریفائی نہیں کر سکتے. تو کس کی کیا انٹینشن تھی، کیا معاملہ تھا، ہر تاریخ دان نے اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے مینشن کیا ہوا اپنی کتابوں میں. تو ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ جو سیاسی امور اور جو پازیٹیوٹی ہمارے دین کے ذریعے پھیلی جس سے دین کو فائدہ پہنچا، ہمیں مینلی اس پہ فوکس کرنا چاہیے. باقی یہ کہ ہر عمل صحابہ کرام کا بھی، جس طرح نبی معصوم ہے، نبی کا ہر عمل اللہ کی حکمت تھی، اللہ کے حکم سے تھا. سملرلی اگر یہ سفین اور جمل کے واقعات نہیں ہوتے تو جو دوغلے لوگ تھے، جو ڈویل فیس تھے، وہ کیسے ایکسپوز ہوتے. جس طرح خوارجی جو ہیں وہ تو سب سے امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا نا، تو ان کے چہرے بے نقاب ہوئے، انجام لیا نا. تو ہر عمل جو ہے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اور اس کے درمیان بہت سخت معاملہ ہوگا، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس پر گنہگار ہوں گا. تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس اس کو احترام کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچا دینا، یعنی حضرت عائشہ کو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس وقت پتا تھا کہ جنگ جمل ہونی ہے؟ پتا تھا تو انہیں بتایا گیا تھا نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ بھی ان کو علم دیا گیا. اب جیسا حضرت حسین کے لیے فرما دیا کہ یہ شہیدوں کا مطلب شہید ہوگا، حضرت حسن کے لیے فرما دیا گیا کہ 2 گروہوں میں صلح کرائے گا میرا بیٹا، رائٹ. تو یہ سارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ گئے. کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے یہ کام لینے تھے، کیونکہ دنیا کے لیے ان کو ایک مثال بنانا تھا نا کہ کس عمل سے کیا فائدہ ہوگا، کس عمل سے کیا نقصان ہوگا. رائٹ، صحیح، جزاک اللہ خیرہ. تو اس میں پھر مطلب وہی والی بات ہے نا کہ اب جیسے اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ گدھے کے پیٹ میں ڈال دیا، جلا دیا، اب یا تو ہم پورا سیشن پھر اس کے اوپر لگا دیں نا کہ بھائی قتل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور حضرت معاویہ نے ایسا کیا، حضرت عمرو بن العاص نے ایسا کیا، پھر گدھے کے پیٹ میں جلایا کہ نہیں، چلو اس پہ ریسرچ کرے. تو یہ آئی گیس یہ باتیں وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگانا چاہیے. ایک چیز آ گئی، ریڈ کر لی، بس آگے بڑھے بندہ، ٹھیک ہے نا. مین پوائنٹس ہمیں پک کرنے ہیں نا. تو بالکل صحیح بات ہے کہ پازیٹیو لے کر ہی چلنا ہے، جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو نکالیں، ٹھیک ہے. اور کچھ اگر نیگیٹو کچھ دکھ بھی رہا ہے کسی صحابی کے بارے میں، کوئی روایت ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، تو اس پہ بہت زیادہ نا ڈیپ جانے کی ضرورت ہے نہیں، اس پوائنٹ کو اگنور کر کے آگے بڑھیں. اگر بہت ہی کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا تو چلیے ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں گے، ڈفرینٹ علماء کی ویڈیوز وغیرہ سے سمجھ لیں گے، صحیح ہے نا. تو ویڈیوز سے یا بکس سے جیسے بھی. اچھا، تو ہم لوگ پہنچے کہاں تھے؟ یہ محمد بن ابی، ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا. محمد بن ابی بکر کے حالات پر ایک نگاہ. محمد بن ابی بکر نیک و صالح اور عبادت گزار شخص تھے. ان کی والدہ مشہور صحابیہ اسما بنت عمیس، یعنی عمیس، اسما بنت امیس، اچھا ٹھیک ہے. بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ. اوکے. ان کی والدہ مشہور صحابیہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن کا پہلا نکاح جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا.
جن سے محمد بن جعفر پیدا ہوئے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا، کیسے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، پھر بھول گئی، جنگ موتا ہی ہے. موتا ہی. اوکے ٹھیک ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں جنگ شہید موتا. ہوئے. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اچھا، حجۃ الوداع کے سفر میں ان کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی تھی. اس بچے کو شیر خوارگی میں رخ انور کی ایک ادنا جھلک نصیب ہوئی تھی. اوکے. محمد بن ابی بکر 2.5 سال کے تھے کہ والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. اب اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور یہ دونوں یتیم بچے محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر ان کے ہاں پرورش پانے لگے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بھائی سے بے حد پیار کرتی تھی. اچھا، اس کو پورے پیراگراف کو ہم کیسے دیکھیں کہ سب سے پہلے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر بن ابی طالب، یعنی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، لیکن وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو پھر ان کا نکاح ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے دوران پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کہ سفر کے دوران پیدا ہوئے تھے. اچھا، اور ان کو پھر نا ایک جھلک نصیب ہوئی. اس کو کیسے سمجھیں گے ہم لوگ؟ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک جھلک، مطلب کیونکہ اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد انتقال ہو گیا تھا نا، اچھا تو ٹھیک ہے، یعنی ان کے دور کا ایک جھلک صرف انہیں نصیب ہوئی. اسی لیے پھر وہ صحابی قرار پائیں گے، ٹھیک ہے نا. نہیں، تو شارٹ صحابی نہیں پیریڈ قرار پائیں گے کے کیونکہ لیے نا بہت چھوٹے تھے، اتنی عقل بھی نہیں تھی ظاہر ہے، جی 2.5 سال کی کیونکہ ایج تھی، بیعت ہونا تو چھوٹی پھر سی عمر دین پر پہ. ہونا. صحابی نہیں جی تھے پھر وہ، کیا نہیں، حضرت محمد صحابی نہیں کہلائیں گے. او اچھا، میں تو بار بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بولی جا رہی ہوں. کنفرم نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں یہ شاید ہوتا ہے کہ بلوغت کی عمر میں مسلمان ہو شاید تب صحابی کہلائیں گے. یہ اگر کوئی کلیئر کر اچھا، دے. کسی کو کلیئر ہے کہ بالغ جیسے ہونا اٹس ناٹ مینڈیٹری. ہاں یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے ایک لسٹ شیئر کی تھی جس میں ان صحابیوں کے نام تھے جو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے. تو بچپن میں، لیکن ایک وہی بات ہے کہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ اگر ہے تو وہ تو مطلب ایک ایج میں نہیں پہنچا نا کہ چیزوں کو سمجھ سکے، صحیح غلط کو سمجھ سکے، کیا دین ہے اسے سمجھ سکے. تو ایک ایج پر آ کر اگر اس کی فالوئنگ آتی ہے اور دین اس تک پہنچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں مین فوکس یہ ہونا چاہیے، اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ صحابی وہ ہے جس تک دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ڈائریکٹ. انڈائریکٹلی پہنچا وہ مطلب ان کے دور کے بعد کا ہو گیا نا معاملہ، تو وہ صحابی نہیں ہوئے. اچھا صحابی تو وہ ہوئے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کے ساتھ موجود تھے، زندگی میں اپنے جوان تھے اور سب عقل سمجھ رکھتے تھے، ان کے تمام قول فعل عمل سب کو دیکھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تو وہ سارے ہی صحابی ہو گئے نا. صاحب یا ایٹ لیسٹ یعنی ایک بار ملے دوست، ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے نا کہ کم سے کم ایک بار یا ملاقات ایک ہوئی بار ہو. بھی دیدار کر لیا ہے، پھر چلے گئے دوسرے شہر میں، پھر بھی مطلب انہوں نے دیکھ لیا، مل لیا، بات کر لیا، کچھ بھی ہے، تو وہ تمام صحابی کہلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جنہوں نے پایا، جی جی، جنہوں نے جو بھی سیکھا دور وہ پایا، جی، جی اس دور میں ان کے سے ملاقات بھی ہوئی. ہاں سامنے دور بھی، میں کیونکہ تو وہ تو اور الگ لوگ الگ بھی تھے شہروں نا، میں بہت سے لوگ. جی نہیں، مطلب جو اس دین دور پر میں آئے، تو اور جو دین مختلف پر شہروں آئے. میں لوگ تھے نا، اور جی مطلب لیکن وہ جو آ کے ان سے وہ ہوئے ملاقات کیا، یعنی جنہوں نے چاہے بات سنی ہو چاہے جو، وہ سارے صاحب. چلے صحیح ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور کوئی ویڈیو مجھے ملی نا تو یہ ذرا اس کو بھی چیک کر لیں گے. ایک پوائنٹ یہاں پر آ گیا نا اور کہ یہ صحابی کی ڈیفینیشن. بچے کا ذرا دیکھنا کہ یہ جو بچہ ہے، مطلب انہوں نے دیکھا تو 2.5 سال کی ایج پہ، لیکن اس کو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، اس کو چیک نہیں کرنا. آنٹی 2.5 سال کی عمر میں دیکھا نہیں ہے. 2.5 سال کی عمر میں تو حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا نا. یہ شیرخوار بچے تھے، یعنی انفینٹ ہاں، چائلڈ. یہ تو شیرخوار بچے ہوئے. وہی جیسے انہوں نے بیعت لی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو ان کی ایج مطلب اتنی تھی کہ جیسے بچہ تمیز کر سکے اچھے بڑے جی میں، 8 سال کے تھے. اتنی تھی. چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو 7 ہم نا کوئی انشاءاللہ. کچھ ایسے.
narration भी देख लो थोड़ा 7 सा साल वो की सब। उम्र उनकी थी, हजरत जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत जी अब्दुल्ला बिन उमर। हाँ जी। सही सही। हाँ, ओके कुछ चलिए। बच्चों के नाम है ना वो लिस्ट में, बल्कि किरण ने शायद लिखा भी है उसमें। चलिए सही है, ठीक है, फिर इसको कल देखते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।